السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سلمان فریدی اور پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ پروگرام براہ راست نشر ہو رہا ہے اور وائب ٹیلی ویژن کا نمبر جو آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے، اس پہ آپ فون کر کے مجھ سے یا میرے مہمان سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے گا اور ہماری پوری کوشش ہوگی آپ کے سوال کا جواب دینے کی۔ ناظرین، آج کا موضوع ہمارے پچھلے ہفتے کے موضوع سے ہی وابستہ ہے۔ ایک بہت اہم چیز، ایک بہت اہم صحت کا پہلو جس سے ہر گھر کسی نہ کسی وقت متاثر ہوتا ہے اور جو ہمارے معاشرے کے اندر اکثر لوگوں کے لیے تکلیف اور نقصان کا باعث بنتا ہے، اور وہ ہے جل جانا۔ چاہے وہ آگ سے، چولہے کی آگ سے جلیں یا جلتے ہوئے تیل سے جلیں یا بھاپ سے جلیں یا کہ کسی کیمیکل سے جلیں کام پہ یا گھر پہ، تو اس کے بہت مضر جسمانی اور ذہنی اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس پہ ہم نے سوچا کہ آج کچھ گفتگو کریں، اور اس گفتگو کے لیے اس شعبے کے ایک ماہر کو جن کو ہم نے دعوت دی ہے، وہ کراچی کے ایک لیڈنگ پلاسٹک اور ریکنسٹرکٹیو سرجن ہیں، ڈاکٹر شہاب افضل بیگ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام پہ آنے کا۔ ڈاکٹر صاحب کا بڑا نام ہے شہر میں، اینڈ ہی از ون آف دا فیو پیپل who is a trained plastic surgeon in پاکستان، اور پلاسٹک سرجری کے اندر بھی مہارت کے علاوہ ڈگریز بھی رکھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ جل جانے کا جو قصہ ہوتا ہے، پچھلے ہفتے بھی کچھ اس پہ آپ سے بات ہو رہی تھی، بڑی تکلیف کا اور بڑی اذیت کا باعث بنتا ہے، اور کچھ ناظرین کے لیے اگر انہوں نے نہ دیکھا ہو، کچھ ذرا ایک دو چیزیں میں دہرانا چاہ رہا تھا۔ جیسے آپ نے کہا کہ اس میں بچے، بوڑھے سبھی متاثر ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر پیشنٹس جو آپ دیکھتے ہیں وہ بچے اور ہاؤس وائفز ہوتے ہیں اگر ڈومیسٹک برنز ہیں، اور اگر اس کے علاوہ آکیوپیشنل اگر ہیں کہ کسی کو کام کے اوپر کسی چیز سے جسم یا جلد ان کی جل جائے۔ جی ہاں، بالکل۔ اس میں جو ہے وہ ہر قسم کے انسیڈنٹس ہو سکتے ہیں، جیسے کہ کیمیکل برن بھی ہو سکتا ہے، ریڈیشن برن بھی ہو سکتا ہے، اور فلیم برن بھی ہو سکتا ہے۔ کیمیکل برن وہ ہوتا ہے کہ جیسے انڈسٹریز میں ایسڈز، الکلیز اور مختلف قسم کے اس طرح کی چیزیں، تیزاب کے قسم کی استعمال ہوتی ہیں، یا عام بلیچنگ پاؤڈر جو ہوتا ہے، یا عام جو بلیچ ہوتا ہے جس سے کہ یہ سیرامکس واش کرنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، اس سے بھی بڑے سیریس برنز ہو سکتے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ ان چیزوں سے ایکسیڈنٹل برنز بھی ہو سکتے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ بلیچ لائے اور اس کو کسی دوسری بوتل میں، کوک کی بوتل میں یا 7 اپ کی بوتل میں ڈال کر کے رکھ دیا، اور چھوٹے بچے آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ پڑا ہوا ہے تو انہوں نے اٹھا کر کے پینے کی کوشش کی، کوک سمجھ کے اس کو پینے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے میٹل انڈسٹری میں جہاں پہ کہ چیزیں جو ہیں وہ 600-700 ڈگری سینٹی گریڈ تک وارم کی جاتی ہیں، معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں پروٹیکٹیو گیئر استعمال ہوتا نہیں ہے، اور جو ورکرز ہیں ان کو بغیر کسی پروٹیکٹیو گیئر کے کام کرنا پڑتا ہے۔ ذرا سا بھی چیز کوئی آگے پیچھے ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ کانٹیکٹ برن ہو جاتے ہیں۔ تیسرے یہ ہے کہ کنٹری ٹو واٹ وی میں بلیو، جیسے کہ ریڈیشن برن ہے جس کو کہ سن برن بھی کہتے ہیں۔ سن برن جو ہے از مور کامن دین وی بلیو، اور لوگ جو ہیں وہ صبح سے شام تک بیچ پہ چلے گئے یا کچھ اور ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پوری سکن جو ہے وہ سن برن ہو گئی، تو یہ بھی ایک سیریس اور فیٹل سچویشن بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے جیسے پچھلی دفعہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ عام روڈ پہ گاڑی بند ہوئی تو پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ریڈیٹر کھول کر کے دیکھتے ہیں۔ ریڈیٹر کا اس وقت پریشر کافی ہوتا ہے اور پانی سپلیش کرتا ہے، پورا منہ کے اوپر آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں، گیس لیک ہو رہی ہے، ناقص پائپنگ لگی ہوئی ہے، پلاسٹک کے پائپ لگے ہوئے ہیں جو کہ 1-2 سال میں اس کا جوائنٹس کا سولوشن لوز ہو جاتا ہے، وہاں سے گیس لیک ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور ذرا سا بھی فلیم برن ہوا یا ماچس دکھائی اور وہ ایک دم دھماکے سے جو ہے وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے اور لوگ جل جاتے ہیں۔ الیکٹرک ورکرز جو کہ مشینری پہ کام کر رہے ہیں یا جو الیکٹرک پولز پہ کام کر رہے ہیں، دے آر آل انپروٹیکٹڈ۔ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو پول پہ کام کر رہے ہیں، ذرا سا بھی شاک لگا تو وہ ایک ریفلیکس کے طور پہ انہوں نے وڈرا کیا، اور وڈرا کر کے وہ
40 फुट नीचे जमीन के ऊपर गिर गए, तो also along with the burns that they may have, fractures अलग हो जाते हैं और critical injuries जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, लेकिन लास्ट टाइम भी हमने काफ़ी जो मुख्तलिफ अक़साम होती हैं बर्न्स की, उस पर भी बात की थी और उसके इलाज पे भी बात की थी। आज अगर ज़रा उससे एक कदम अगर आगे चलें और एक इसके स्लाइटली नए पहलू पे बात करें, और वो ये है कि जब बर्न्स हील हो जाते हैं तो जो उसके निशान रह जाते हैं, जो स्कार रह जाता है, इसका क्या ख़ास तौर पे अगर किसी के चेहरे पे हैं या जिस्म के ऐसे वाज़े हिस्से पे हैं जो बज़ाहिर नज़र आ रहा हो, छुपा हुआ हिस्सा हो तो चलें कपड़ों से ढक जाता है, तो और ख़ास तौर पे ख़वातीन वगैरह के सिलसिले में, तो स्कार्स जो होते हैं, बर्न्स के स्कार्स, इसका क्या करते हैं? अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको थोड़ा सा तफसील से इलैबोरेट करूं। इसमें ये होता है कि जैसे बर्न्स हुए और बर्न्स जो हैं वो थोड़े गहरे हैं तो उससे निशान तो पड़ते ही पड़ते हैं। इसके साथ साथ एक और भी बड़ा अहम पहलू है, वो ये है कि अगर बर्न किसी जॉइंट सरफेस पे हुआ है या अक्रॉस ए जॉइंट हुआ है तो आमतौर पर लोग जो हैं या ज़्यादातर लोग जो हैं वो डॉक्टरों से मदद हासिल नहीं करते, वो हकीमों के पास या क्विक्स के पास जाते हैं और क्विक्स उन पर मरहम लगाते रहते हैं। लेकिन क्विक्स को ये आइडिया नहीं है कि जॉइंट का ट्रीटमेंट या हाथ की उंगलियों का ट्रीटमेंट किस तरह से करना चाहिए। डॉक्टर साहब सॉरी, आपको जरा रोकना 1 मिनट करना पड़ेगा, इसलिए कि कॉलर आ गए हैं लाइन पे, तो उनका सवाल ले लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइए और कहाँ से रिंग कर रही हैं? मैं मिसेस तारिक बोल रही हूँ। जी मिसेस तारिक, कहाँ से फोन कर रही हैं? मैं डिफेंस कराची से बोल रही हूँ। जी फरमाइए, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि मेरी बॉडी में टेंडेंसी है केलॉइड्स बनने की डॉक्टर साहब। ओके, वो व्हाट कैन बी डन अबाउट इट टू रिड्यूस और टू गेट रिड ऑफ देम, बिकॉज इट इचेस एंड दैट मेक्स द सिचुएशन इवन वर्स। ठीक है, तो मतलब इज दिस कन्फाइंड टू यू या कि आपको एक फैमिली टेंडेंसी है, मतलब वालदा को भी था या बहन भाइयों में भी किसी को है? मेरा नहीं ख्याल और किसी को है, ओनली मी। ठीक है, ओके, हम डॉक्टर साहब से मशवरा लेते हैं। शायद डॉक्टर साहब पहले नाज़रीन को बता देंगे कीलॉइड होता क्या है और उसके बाद के कीलॉइड्स की टेंडेंसी हो तो मिसेस तारिक क्या करें? नहीं, थैंक यू मिसेस तारिक। जो एक्चुअली डॉक्टर साहब का सवाल था वो भी शायद इसी तरफ अल्टीमेटली आता, कीलॉइड्स या हाइपरट्रॉफिक स्कार्स। कीलॉइड ये होता है कि जब भी कोई जख्म होता है जिस्म के ऊपर तो बॉडी की एक टेंडेंसी होती है उसको हील करने की, बॉडी उसको हील करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो हीलिंग कंप्लीट होती है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली इनहिबिटर्स सिक्रीट होते हैं जो कि फर्दर हीलिंग प्रोसेस को रोक देते हैं। लेकिन फॉर व्हाट एवर रीज़न कुछ सिचुएशंस में या कुछ इंडिविजुअल्स में या कुछ रेसेस में या कुछ जो हैं वो उसमें ख़ास सिचुएशंस में जो एक्सीडेंट की या चोट लगने की सिचुएशन है उसमें ये इनहिबिटरी मैकेनिज्म जो है ये एक्टिवेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हीलिंग प्रोसेस चलता रहता है और जो भी हील्ड स्कार होता है वो अपने साइज में बड़ा होता रहता है। It's an exaggerated healing response. It is an exaggerated healing response. कि मतलब ब्रेक नहीं लगता सही वक्त पे? ब्रेक नहीं लगता, but answering her question precisely, there are several treatments available, but none of the treatments is guaranteed to work. The options may be tried in different individuals. तो बताइएगा जरा हमारे नाज़रीन को कि क्या कर सकेंगे? बिल्कुल। अब इसमें जैसे कुछ जगहें ऐसी होती हैं जैसे मिडल ऑफ द चेस्ट है या जो है शोल्डर्स का एरिया है या नेक के पीछे का हिस्सा है या बाजू के पीछे का हिस्सा है, तो वहाँ पे आमतौर पे जो प्रोन इंडिविजुअल्स होते हैं उनके हाइपरट्रॉफिक स्कार्स या कीलॉइड बनते हैं। उसका इलाज जो है वो एक सिंपल इलाज ये है कि उसको इंजेक्ट कर दिया जाए स्टेरॉइड्स के साथ, विच इज़ इफेक्टिव क्वाइट ऑफन। दूसरा ये है कि उसको एक्साइज निकाला जाए, निकाल के स्टेरॉइड साथ साथ इंजेक्ट किए जाएं। तीसरा ये है कि एक सिलिकॉन जेल ऑइंटमेंट होता है विच इज़ आल्सो इफेक्टिव इन सर्टेन इंडिविजुअल्स। चौथा ये है कि विच इज़ अ बिट सॉर्ट ऑफ टफ ट्रीटमेंट, वो ये है कि उसको एक्साइज करके और उसकी रेडियोथेरेपी की जाए। ठीक है, तो ये 3-4 मुख्तलिफ किस्में हैं जिससे कीलॉइड स्कार की प्रोडक्शन या उसके साइज को कम किया जाए। आई होप मिसेस तारिक को इससे फायदा हो। एक और कॉलर हमारे लाइन पे हैं, उनका सवाल भी ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, मेरे ख्याल से शायद लाइन ड्रॉप हो गई होगी।
ہم بات کر رہے تھے برنز پہ اور سکارز پہ، اور آپ نے کہا کہ کیلوئڈز بھی گھوم پھر کے ادھر ہی آ جاتے. تو برنز کا جو سکار رہتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ مطلب آپ بات کر رہے تھے کہ برنز کی تھکنس یا کانٹریکچرز کے اوپر، جوائنٹس کے اوپر جو ہوتے ہیں اس کے اوپر. اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دو طرح کے سکارز ہوتے ہیں. اگر ہم کانٹریکچرز کو فی الحال یا ڈیفارمیٹیز کو جو کہ ایز اے ریزلٹ آف برنز یا ان ایڈیکویٹ ٹریٹمنٹ آف برنز کی وجہ سے جو آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہیں، ان کو اگر ہم چھوڑ دیں اور خالی جو ہے وہ سکارز کی بات کریں جو کہ عام طور پہ ڈی پیگمنٹڈ سکارز ہوتے ہیں. ڈی پیگمنٹڈ سکارز جو ہیں وہ دو وجہوں سے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسکن پارشلی ڈیمیجڈ ہے، لیکن ان دا پروسیس اٹ ہیز شاکڈ دی میلانین پروڈیوسنگ سیلز. شاک کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو انیشیل ٹراما پہنچا ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ عرصے کے لیے میلانین بنانا بند کر دیں گے. میلانین وہ پگمنٹ ہے جس سے جلد کا رنگ آتا ہے، وہ بنانا بند کر دیں گے. وہ پگمنٹ جس سے جلد کا رنگ آتا ہے. تو کچھ عرصے کے بعد اگر وہ ڈیمیج نہیں ہوئے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد جب وہ پروسیس یا جو آپ کے جسم کا ریاکشن کا جو پروسیس ہے وہ ختم ہوگا تو وہ آہستہ آہستہ اس فیز سے باہر نکلیں گے. But then it will take 3 to 4 months, maybe 6 months before they actually start functioning normally or about normally. اب وہ جب پگمنٹ بنائیں گے تو آہستہ آہستہ وہ ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر لائن پہ آگے سوال لیتے ہیں. ہلو. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے اور کہاں سے رنگ کر رہی ہیں؟ جی سارا بات کر رہی ہوں ڈیفینس میں. جی جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا ویٹ، میں بہت اوور ویٹ ہوں اور میری 18 ایئرز ایج ہے. جی جی. مجھے گین کرنے کے لیے کوئی مشورہ چاہیے. I didn't get the کیا پھر question سے بتائیے گا، properly. کیا آپ سوال آپ کا نہیں سنا پوری طرح؟ میں بہت پتلی ہوں. بہت پتلی ہیں؟ نہیں ہوتا ہے. اچھا ویٹ گین کرنے کے لیے آپ کہہ رہی ہیں؟ جی. اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ آپ کے پاس تو عام طور پہ ویٹ کم کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، آج ویٹ گین کی بات ہو رہی ہے. I think this is probably not related to our topic or to my speciality, and I think we could refer the lady to somebody who specializes in میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں دو تین چیزیں اس میں ہیں کہ ویٹ نہ گین کرنا. اگر پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ غذا مناسب کھا رہی ہیں کہ نہیں کھا رہی ہیں، اور اگر آپ غذا مناسب نہیں کھا رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ غذا کی کمی کی وجہ سے یا غیر مناسب غذا کی وجہ سے آپ ویٹ نہ گین کر سکیں. اگر آپ غذا مناسب لے رہی ہیں اس کے بعد بھی آپ کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں، کچھ بنیادی جن کے بنیادی آپ ٹیسٹ کرا لیں. کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں کچھ ہارمونات کی کمی ہوتی ہیں یا کچھ اور چیزوں کی کمی ہوتی ہے جسم میں، جس کے وجہ سے ویٹ گین نہیں ہوتا ہے. مثلا اگر کسی کا تھائرائیڈ گلینڈ بہت زیادہ اوور ایکٹیو ہے یا کچھ اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اگر آپ بنیادی ٹیسٹ کرائیں گی، ایک اچھے معالج کو جا کے دکھائیں، وہ آپ کے کچھ بیس لائن ٹیسٹ کر لیں گے دیکھنے کے لیے کہ آپ کا وزن کیوں نہیں چڑھتا ہے اگر آپ مناسب غذا لے رہی ہیں. لیکن سب سے پہلے اپنی غذا کو دیکھیں اور دیکھیں کہ آپ کی غذا صحیح ہے کہ نہیں. ایک اور جو چیز ہوتی ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان غذا لیتا ہے لیکن وہ ہضم نہیں ہوتی صحیح طریقے سے یا ایبزارب نہیں ہوتی صحیح طریقے سے یا جسم اس کو استعمال نہیں کر سکتا، تو میل ایبزارپشن کی کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اچھے معالج کو دکھائیں اور بنیادی انویسٹیگیشنز کروا لیں. کہ اشارہ مجھے آ رہا ہے کہ ایک اور کالر ہمارے لائن پہ ہیں، ان کا سوال بھی لے لیتے ہیں. ہلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی آپ کہاں سے رنگ کر رہی ہیں، اپنا نام بھی بتائیے. سائلہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ مجھے پوچھنا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ اگر برن ہو گیا ہے آپ کے گھر میں تو پہلی چیز کیا ہے جو آپ کو کرنی چاہیے امیڈیٹلی؟ ٹھیک ہے، اگر برن ہو گیا ہے تو امیڈیٹلی کیا کرنا چاہیے؟ ویری کامن کنسرن. I think this is a very common concern and a very good question. اس کے اندر جو ہے وہ پہلی چیز تو ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ کچھ بھی ہو، جو بھی صورتحال ہو، سب سے پہلے ٹیپ واٹر کھول کے اس حصے کو ٹیپ واٹر سے واش کرتے رہیں اور کرتے چلے جائیں. ٹھنڈا ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھنڈا ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ ٹھنڈا پانی ایک تو لانا نکالنا اور یہ سب کرنا تو بیسٹ ہے ٹیپ واٹر، کیونکہ ٹھنڈے پانی سے پھر وہ خون کی رگیں سکڑ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ جب واپس آتی ہیں تو وہ ایگزیجریٹڈ رسپانس بھی ہو سکتی ہے. تو مین ٹارگٹ یہ ہے کہ جو ہیٹ یا جو گرمائش آپ کے جسم میں منتقل ہو گئی ہے اس گرمائش کو کم کر کے ختم کر دیا جائے